قابل صدر احترام حضرات سادات اعظام، رونق اسٹیج علماء ذوی احترام، حضرت مولانا غلام یاسین صاحب، مولانا غلام حسین صاحب، مولانا اقبال صاحب، مولانا حافظ ادریس صاحب، مولانا اسماعیل صاحب اور دیگر تشریف فرما علماء کرام، سامعین کرام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی معارج الحق والہدی وخلفائے ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنه الامام حسن المجتبی وصبته الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وامهما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنه عبد القادر سیدنا غوث الغلا وسراج ابی حنیفہ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد العالم بدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی العالم مصطفیٰ رضا وابنه سیدی وسندی وذرتی الشیخ المفتی احمد رضا وجميع أهل سنتنا جماعة دائما أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله مولانا العظيم. درود الشريف پڑھیں اللهم صل على سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج ہمارا دلوی گاؤں کے خطیب و امام حضرت مولانا اقبال صاحب چشتی اور مولانا اسماعیل صاحب اور دلوی گاؤں کے بہت سارے خوش نصیب حضرات زیارت حرمین شریفین کے لیے جا رہے ہیں. اس خوشی کے موقع پر پیر پیران میر میران سید الاسیاد غوث الاقواس فرد الافراد قطب الاقطاب پیروں کے پیر روشن ضمیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے ذریعے نجات فرمائے. فیضان غوث اعظم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. غوث پاک کے صدقے میں مولانا اقبال چشتی صاحب کو، اسماعیل صاحب کو، یہاں سے جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں مولا کریم ان کی عمرے کو، ان کی زیارت کو قبول فرمائے. ہر ارکان کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور انہیں اور ہم سب کو بار بار کی حاضری نصیب فرمائے. حضور غوث پاک مولا کائنات امام حسین کی روحوں کا دیدار نصیب فرمائے. ایک بہت بڑے سلسلے شاذلیہ کے بزرگ گزرے ہیں. حضرت علامہ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں تھا اور میں سو گیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ بڑی بڑی شان محفل ہے اور اس محفل میں بہت سارے انبیاء کرام ہیں. اس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں، عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں اور ایک تخت ہے اور وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے اور مختلف اولیاء کرام بھی ہیں. اور حضرت شیخ منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی سے جو ایک بات ظاہر ہوئی تھی اس کے حوالے سے انبیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کے لیے حاضر تھے. کہتے ہیں اسی میں نے دیکھا، شیخ ابو الحسن شاذلی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں.
تو ہم لوگ بھی موجود ہیں اور آپ کی امت کے اولیاء علماء بھی موجود ہیں، تو ان میں کون ہے؟ تو حضور نے حضرت امام غزالی کی طرف اشارہ کرتے فرمایا یہ ہے۔ امام غزالی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ سوال کی، امام غزالی نے اس سوال کے تقریباً 10 جواب دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک جواب دیتے کافی تھا۔ امام غزالی نے فرمایا آپ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا تھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے ایک جواب نہیں دیا تھا، جواب یہاں ختم ہو جاتا تھا، قال ہی عصای، یہ میرا عصا ہے۔ مگر آپ کا جواب یہاں ختم نہیں ہوا تھا، آپ وہاں آگے بھی کہہ رہے ہیں اتوکل علیہا واہش بی علی غنمی ولی فیہا مارب اخری، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے بکریوں کے لیے میں پتے جھاڑتا ہوں اور دوسرے بھی کام کرتا ہوں۔ تو آپ نے بھی لمبا جواب دیا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا حضرت امام غزالی کا کہ جب بات کرنے والا سامنے محبوب ہو، ذرا زور سے کہہ رہے بھائی آپ کی دلیل میں یہ میری آپ سے پہلی ملاقات ہے، کہیں رانے کا پروگرام کہیں ہوئی ہوگی مجھے یاد نہیں ہے، مگر یہ دلیل میں پہلی ملاقات ہے اور دلیل سے میرا رابطہ بڑا پرانا ہے۔ وہ مودی والی مت سمجھنا کہ جہاں جاتا ہے ہمارا رابطہ پرانا ہے، مطلب یہ ہے کہ مولانا اسماعیل صاحب جو ہیں اور مولانا ادریس صاحب غزالم غوث اعظم میں پڑھتے بھی تھے، اور پھر جہاں میں امامت کرتا تھا مولانا اسماعیل صاحب وہاں جو ہے وہ خدمت کا کام انجام دیتے تھے۔ تو اس وقت سے تقریباً بہت پرانا جو رشتہ ہے۔ تو دلری کا نام تو کافی سنا تھا، پہلی مرتبہ حاضری، اور پہلی حاضری اچھی بھی ہوتی ہے خطرناک بھی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں آپ اسے اچھی ثابت کرتے ہیں یا خطرناک ثابت کرتے ہیں۔ جب کبھی آپ نے تعمیریں کی ہوگی تو کوئی اجنبی اجانا ویکتی جسے ہم پہچانتے نہ ہوں وہ بغل میں آ کے بیٹھ جائے تو سفر تھوڑا دشوار ہو جاتا ہے، مگر سفر آسان کب ہوتا ہے جب وہ زبان کھولتا ہے۔ جب زبان کھولتا ہے تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارا بھی ایک آدھ گھنٹے کا روحانی سفر آسان ہو جائے، آپ بھی زبان کھولیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لِكُلِّ تَسْبِحَةٍ صَدَقَةٌ، بندہ جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ ہر سبحان اللہ کے بدلے اسے ایک ایک صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بولتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو امام غزالی کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب سامنے محبوب ہو تو دل چاہتا ہے کہ بات لمبی ہوتی جائے۔ تو آپ اللہ کے نبی ہیں اور پھر کلیم اللہ ہیں، آپ سے بات ہو رہی ہے تو دل بھی چاہ رہا ہے کہ بات لمبی ہو جائے۔ آقا کریم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کے اندر ایسا کوئی ہے، آپ کی امت میں ایسا کوئی ہے؟ تو دونوں نبیوں نے کہا ہمارے یہاں ایسا کوئی نہیں ہے۔ یہ امام غزالی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، مگر جو ولیوں کے سردار ہیں، جو غوث اعظم ہیں، جو غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہیں، جو اس وقت سے لے کر آج تک بھی غوث اعظم ہیں اور امام مہدی کے آنے تک غوث اعظم ہیں، یہ روحانی اعتبار سے الگ الگ جو ہے وہ پوسٹیں ہوتی ہیں کہ جس میں دنیا کا نظام چلتا ہے۔ جیسے یہ دنیا میں الگ الگ پوسٹیں ہوتی ہے، یہ گرو منتری ہے، یہ فلاں منتری ہے، یہ خاد منتری ہے، یہ فلاں منتری ہے، ایسے ہی روحانی اعتبار سے بھی یہ بدل ہے، یہ ابدال ہے، یہ فرد ہے، یہ اوتاد ہے، یہ قطب ہے، یہ قطب الاقطاب ہے، یہ غوث ہے، یہ غوث الاغواث ہے، اور یہ غوث اعظم ہے۔ اس میں غوث اعظم وہ ہوتا ہے کہ روحانی اعتبار سے پوری دنیا کا مدار اس پر ہوتا ہے۔ جانتے ہو سب سے پہلے غوث اعظم کون؟ سب سے پہلا غوث اعظم کون؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے بعد غوث اعظم حضرت خاتون جنت، تیسرے نمبر پہ غوث اعظم سید السادات مولا کائنات، چوتھے نمبر پہ غوث اعظم امام حسن مجتبی جن کا مزار شریف جنت البقیع میں ہے، پانچویں نمبر پہ غوث اعظم امام حسین شہید کربلا جن کا مزار شریف کربلا شریف میں ہے۔ اڑیسہ جو میرا اس موقع پر ہم لوگ وہیں تھے کربلا شریف۔ اور چھٹے نمبر پہ غوث اعظم حضرت امام زین العابدین جن کا مزار شریف جو ہے جنت البقیع میں۔ ساتویں نمبر پہ غوث اعظم امام محمد باقر جن کا مزار شریف جنت البقیع میں۔ آٹھویں نمبر پہ غوث اعظم حضرت سیدنا امام جعفر صادق
جن کا مزار شریف کی جنت البقیع ہے۔ 9ویں نمبر پہ غوث اعظم امام موسیٰ کاظم، جن کا مزار شریف بغداد شریف میں کاظمین شریف ہے۔ 9ویں نمبر پہ غوث اعظم حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے 8ویں امام، جن کا مزار شریف ایران کے مشہد میں ہے۔ 10ویں نمبر پہ غوث اعظم، 11ویں نمبر پہ غوث اعظم حضرت محمد تقی، ان کے صاحبزادے، جن کا مزار شریف امام موسیٰ کاظم کے بغل میں کاظمین شریف بغداد میں۔ اور پھر 12ویں نمبر پہ غوث اعظم حضرت امام علی نقی، جن کا مزار شریف سامرا میں ہے، عراق میں، جو بغداد شریف سے 185 کلومیٹر ہے۔ یہ امام علی نقی وہ ہیں جن کی اولاد میں سے شہنشاہ گجرات سیدنا سید علی میرا داتا ہے۔ اور پھر 14ویں نمبر پہ غوث اعظم حضرت امام حسن عسکری، امام حسن عسکری کی شہادت غوث پاک کی پیدائش سے 210 سال پہلے۔ امام حسن عسکری اہل بیت کے 11ویں امام ہے، غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہے۔ اور انہوں نے ایک دن اچانک اپنے ایک مرید کو اپنا مسلح اور اپنا عصا وغیرہ دیا اور فرمایا اسے سنبھال کے رکھنا، جب تمہارے انتقال کا ٹائم ہو تو اپنے بیٹے کو دینا۔ یہاں تک کہ بغداد شریف میں 5ویں صدی ہجری میں جب ایک نوجوان عبد القادر نام کا وہ اعلان کرے کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، اس وقت یہ مصلی میرا پہنچا دینا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کوئی مصلی نماز کا مصلی نہیں تھا، غوثیت کبریٰ کا مصلی تھا۔ غوث اعظم کے منصب پر فائز حضرت امام حسن عسکری، اس وقت سے لے کر غوث اعظم کی پیدائش تک غوث اعظم کے منصب پر امام حسن عسکری، مگر اب اس کے بعد سے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہوئے تو اس وقت سے لے کر امام مہدی کے آنے تک پوری دنیا میں ایک بھی غوث اعظم ہے جسے بغداد کا شہنشاہ کہا جاتا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدہ تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس امت میں ایسے ایسے علماء اور اولیاء ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہم میں ویسے نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو پہچانیں ہم کس مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں ہیں، ہمارا مقام کیا ہے، اور انبیاء کرام کی بارگاہ میں ہمارا مقام کیا ہے، ان کی نظر میں ہماری ڈگری کیا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ لما قرب اللہ موسیٰ نجیاً، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تورات نازل فرمائی، اور بعد میں جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طور پہاڑ پر کلام کے لیے تشریف لے گئے، تو تورات پڑھنے کے بعد تورات میں بھی تو اس امت کا ذکر ہے نا، میں نہ بولو، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، ہر کتاب میں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب انی اجد فی التوراۃ امۃ خیر امۃ اخرجت للناس یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویؤمنون باللہ فاجعلہم امتی قال تلک امۃ احمد۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا میں تورات کی تختیوں میں ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جو سب سے بہترین امت ہے، سب سے افضل و اعلیٰ امت ہے۔ اے اللہ اخرجت للناس، لوگوں میں سے چنی گئی ہے۔ یہ چنی گئی سمجھتے ہو، اللہ نے قرآن کے 4 پارے میں بھی ہمارے اس مرتبے کو ذکر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں میں سے نکالی گئی ہو، چنی گئی ہو۔ چناؤ کہتے ہیں، یہ الیکشن چناؤ جانتے ہو، چناؤ کس کا ہوتا ہے؟ جس کے اندر کوئی خوبی ہو۔ اسٹیج پہ بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے لوگوں کو بہت سارے اشعار یاد ہیں، مولانا یہ غلام حسین صاحب کو بھی بہت سارے اشعار یاد ہیں، اس وکیل کو بھی کافی اشعار یاد ہیں، بہت سارے لوگوں کا اشعار یاد ہیں، مگر آپ نعت شریف پڑھنے کے لیے سب کو نہیں چنو گے۔
صحیح ہے؟ جس کے اندر وہ خوبی ہے اسی کو چنا جائے گا. اشعار یاد ہے وہی کافی نہیں ہے، اس کے لیے وہ طرز بھی ہو، وہ ترنم بھی ہو، وہ آواز بھی ہو، وہ انداز بھی ہو. تو اسی طریقے سے چنا اسے جاتا ہے کہ جس کے اندر کوئی خوبی ہو. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے چنا ہے. اب تو سمجھ میں آ گیا کس نے چنا ہے؟ اللہ نے. اللہ چاہتا تو ہمیں بنی اسرائیل میں پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں نوح علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے کہ جن کی عمریں کم، عمل کم، ثواب زیادہ. اللہ نے چناؤ فرمایا ہے. خوبی کیا ہے وہ آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. کس خوبی کی بنیاد پر چناؤ ہوا ہے؟ تو اللہ نے ہمارا چناؤ کیا. وہ خریجت للناس، لوگوں میں سے نکالی گئی ہے. یہ لوگوں میں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے جو ہے مولانا اقبال صاحب کو، حافظ افضل صاحب کو اتنے لوگوں میں سے، اسٹیج کے اتنے لوگوں میں سے نعت کے لیے چنا. ہمیں امت مصطفیٰ کے لیے چنا گیا. آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ان تمام لوگوں میں سے ہمیں چنا. اللہ نے چنا. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ اچھی باتوں کا حکم کریں گے، برائیوں سے روکیں گے، اللہ تجھ پر ایمان لائیں گے. فاجعلہم امتی، ایسی امت مجھے عطا فرما دے. قال تلک امت احمد، اللہ فرماتا ہے وہ میرے محبوب کی امت ہے. موسیٰ علیہ السلام کی عرض کرتے ہیں یا رب انی اجد فی التوراۃ امتا هم الآخرون من الأمم والسابقون يوم القيامة فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. اے اللہ میں توریت میں ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جو تمام امتوں میں سب سے اخیر میں آنے والی ہے، جو دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے اخیر میں ہے، مگر قیامت میں جنت میں جانے میں سب سے پہلے ہے. توریت میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الجنت محرمۃ علی جمیع خلقی حتی یدخلہ هو وامتہ. اے موسیٰ میں نے جنت میں سارے لوگوں کی انٹری حرام کر دی ہے جب تک کہ میرا محبوب اور اس کے امتی داخل نہ ہو جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جائے نہ جب تک غلام خود ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود. اے اللہ ایسی امت مجھے عطا فرما دے. جب فرماتا تھے کہ امت احمد یہ میرے محبوب کی امت ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رب انی اجد فی التوراۃ امتا هم اناجلوہم فی صدورہم یقرؤونها ومن کان قبلہم یقرؤون کتبہم نظرا ولا یحفظونها فاجعلہم امتی. قال تلک امت احمد. اللہ میں توریت میں ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں کہ ان کی کتاب ان کے سینے میں انہیں یاد ہوگی. ذرا بلند آواز سے کہہ دو. اگلی امت میں توریت نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور شریف نازل ہوئی داؤد علیہ السلام پر، مگر انہیں کتاب یاد نہیں تھی. امت میں سے کوئی توریت کا حافظ نہیں. توجہ ہے؟ وہ توریت پڑھتے تو دیکھ کر کے. پوری توریت کے پوری دنیا میں صرف 4 حافظ ہوئے ہیں، وہ بھی چاروں نبی. امت میں ایک بھی نہ اس زمانے میں توریت کا کوئی حافظ تھا نہ اس زمانے میں کوئی حافظ ہے. توجہ ہے نا؟ مگر اس امت میں وہ پوری توریت کے صرف 4 حافظ ہوئے اب تک، وہ بھی چاروں نبی. اور اس امت میں جس مجلس میں نظر ڈالے 4 سے زیادہ حافظ قرآن نظر آ جائے. بولو صحیح ہے؟ اس خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ دوسری خوبی کیا؟ دوسری خوبی یہ ہے کہ توریت نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پر. موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک توریت پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4000 انبیاء بھیجے، پھر بھی انہوں نے توریت بدل ڈالی. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو طبیعت کے برابر کر ڈالا. پھر بھی امیروں کے لیے الگ احکام، غریبوں کے لیے الگ احکام، مالداروں کے لیے الگ حکم.
مزدوروں کے لیے الگ حکم، پادریوں کے لیے الگ، اور جو ہے پبلک کے لیے الگ، یہ سارے توریت میں پھیر پھاڑ کر ڈالے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اس کے 60 سال کے بعد انجیل بھی بدل ڈالی، مگر قرآن آج 1400 سال ہو گئے، ایک نقطہ بھی بدل نہیں سکا۔ آواز سے کہہ دو، ایک نقطہ بھی بدل نہیں سکا۔ ہمارا چیلنج ہے، تقریباً 100 سے زیادہ کنٹری میں عیسائی حکومت ہے، فرانس سے ہو یا چاہے امریکہ سے ہو یا کہیں سے بھی کوئی بھی پادری لایا جائے، توریت کی ایک آیت اس انداز سے پڑھ دے جس انداز سے موسیٰ کلیم اللہ پڑھتے تھے، انجیل کی ایک آیت ویسے پڑھ دے جیسے عیسیٰ روح اللہ پڑھتے تھے، نہیں پڑھ سکتے۔ مگر آج اس امت میں چھوٹے بچے کو کھڑا کر دو، وہ بھی سورہ فاتحہ ویسے پڑھ دے جیسے مصطفیٰ پڑھا کرتے تھے۔ اپنے آپ کو پہچانے، کیا ہمارا مقام ہے؟ پہلے مقام کو پہچانیں گے تو پھر ذمہ داری کو بھی پہچانیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری بات ہاتھ تو نہیں پڑ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اے اللہ، ایسی امت جن کے سینے میں ان کی کتابیں محفوظ ہوں گی، ایسی امت مجھے عطا فرما دے۔ رب نے فرمایا وہ میرے محبوب کی امت۔ پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، یا رب انی اجد فی التوراۃ امتن یاکلون من صدقاتہم فی بطونہم وکان من قبلہم اذا اخرج صدقتہ یبعث اللہ علیہ نارا۔ اے اللہ، میں توریت میں ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جو صدقے کا صدقہ نکالیں گے اور وہ خود کھائیں گے بھی۔ اگلی امت میں صدقہ، زکوٰۃ، قربانی یہ حکم تھا، مگر انہیں کھانے کا حکم نہیں تھا۔ یبعث اللہ علیہ نارا فاکلتھا، آسمان سے ایک نورانی آگ آتی اور اسے قبول کر لی جاتی، اور جس کی جو ہے اگر وہ قربانی یا جس کا صدقہ قبول نہ کرنا ہو تو لم تقرب بها النار، وہ جو ہے بالکل قریب بھی نہ جائے، اسے ویسے ہی رکھ دیا جائے۔ ذرا سوچو اگر اس امت میں بھی ایسا ہوتا تو کتنوں کی رسوائی ہوتی کہ بھئی اس کا صدقہ قبول نہیں، اس کا مال قبول نہیں، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں، اس کی قربانی قبول نہیں۔ اس امت میں صدقہ نکالو بھی اور 1 سے لے کے 700 گنا ثواب پاؤ بھی، اور ضرورت مندوں کو کھلاؤ بھی۔ اگلی امت میں قربانی کا حکم تھا مگر کھا نہیں سکتے تھے۔ قربانی کرنی ہے، جانور ذبح کرنا ہے اور باہر پہ رکھ دینا ہے، آسمان سے آگ آ جائے اور قبول کر جائے۔ اس امت میں قربانی کرنی بھی ہے، جانور کھانا بھی ہے، اور ہر بال کے بدلے میں نیکیاں بھی لے لی ہے۔ یہ سب ہے نا اس امت میں؟ ذرا زور سے کہہ دو، بلند آواز سے کہہ دو نا یا رسول اللہ۔ کس کے صدقے میں ہے؟ حضور ہی کے تو صدقے میں ہے۔ اے اللہ، ایسی امت مجھے بھی عطا فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں، یا رب انی اجد فی التوراۃ امۃ اذا ہم احدهم بسیئۃ لم تكتب وإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة وإذا هم أحد بحسنة لم يعمل كتبت له حسنة واحدة وإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 100 ضعف فاجعلهم أمتي قال تلك أمة محمد۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا میں توریت میں ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں کہ ان میں کا اگر کوئی آدمی گناہ کا ارادہ کرے، گناہ کی نیت کرے اور کرے نہیں تو اس کا گناہ لکھا نہیں جائے گا، اور اگر گناہ کر لے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، برائی کر لے تو ایک گناہ لکھا جائے گا، اور اسی امت میں سے کوئی آدمی اگر نیکی کی نیت کر لے اور کرے تو بھی ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر نیکی کر لے تو 10 سے لے کر 100 گنا تک ثواب لکھا جائے گا۔ دوسری روایت میں لا 700 ضعف 700 گنا تک ثواب لکھا جائے گا۔
فَجْعَلْهُمْ أُمَّتِي، اے اللہ ایسی جو ہے جس میں عمل کم ہو ثواب زیادہ ہو، ایسی امت مجھے عطا فرما دے۔ رب فرماتا ہے تِلْکَ أُمَّةٌ عَمَلَتْ، وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رب انی اجد فی التوراۃ أمة هم المستجیبون والمستجاب لهم فاجعلهم أمتی، اے اللہ میں نے ایسی امت کا ذکر پایا ہے کہ وہ زیادہ دعا کریں گے اور تو ان کی دعا بھی زیادہ قبول کرے گا۔ تو ایسی قبولیت دعا والی امت مجھے عطا فرما دے۔ قادر کا امت محمد، یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَاجْعَلْنِي مِنْ أُمَّتِ محمد، اے اللہ اگر مجھے وہ امت نہیں عطا فرماتا تو مجھے ہی تیرے محبوب کی امت نے بنا لے۔ اللہ اکبر، کیا ہماری شانیں ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ ایک اور حدیث سناؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما اسری بی قرب اللہ تعالی بینی و بینہ مقام قوسین او ادنی، جب مجھے معراج ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا اتنا قریب کیا کہ 2 کمانوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ وہ معراج کی رات نامقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے محبوب سے جو باتیں فرمائی، اس میں سے ایک بات نبی نے بیان فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا محمد هل غمک ان جعلتم آخر النبیین، اے پیارے محبوب آپ کو کوئی افسوس ہے کہ میں نے سارے نبیوں میں آخر میں آپ کو اعلان نبوت کے لیے بھیجا؟ توجہ ہے بھائی، دیکھو پہلے نے چھیلے، یہ آدمی کے اندر ایک چیز ہوتی ہے یار آپ کو وارو آوی جائے جان چھوٹے، صحیح ہے؟ کل قیامت کے دن مولانا اسماعیل صاحب کفار یہاں تک کہیں گے مولا حساب کر بھلے جہنم میں ڈال دے مگر حساب کر۔ وہ جو تاخیر ہے اس سے وہ اتنے گھبرائیں گے، ہر مجرم کہے گا جلدی حساب ہو جائے، تو جلدی باری آ جائے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ معراج کی رات کا مقام فرماتا محبوب آپ کو کوئی افسوس ہے کہ میں نے سب سے اخیر میں بھیجا؟ آقا فرماتے کل تو لا یا رب، میں نے اس کی اے رب مجھے کوئی افسوس نہیں۔ اللہ فرماتا ہر غم امتی کا انجعلتم آخر الامم، پیارے آپ کی امت کو کوئی افسوس ہے کہ وہ سب سے اخیر میں آئے ہیں، ان کو سب سے اخیر میں بھیجا ہے، ان کو کوئی غم ہے افسوس ہے؟ قل تو لا یا رب، میں نے کہا اے رب ان کو بھی کوئی افسوس نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے پیارے اخبر امتک ان جعلتم آخر الامم افضل الامم عندهم ولا افضل عند الامم، پیارے اپنی امت کو خبر دے دینا کہ میں نے سب سے اخیر میں اس لیے بھیجا ہے کہ ساری امتوں کو تیری امت کے سامنے رسوا کروں، مگر پیارے تیری امت کو کسی کے سامنے رسوا نہ کروں۔ استاد زمان فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بھائی آج جو عیب کسی پہ نہیں کھلنے دیتے وہ کب چاہیں گے کہ حشر میں میری رسوائی ہو؟ کل ہمارا حساب ہوگا امت مصطفیٰ کا، وہ بھی پردے سے ہوگا۔ دیکھو کیا فرمایا کہ ساری امتوں کو آپ کی امت کے سامنے رسوا کروں، کیا مطلب؟ ابھی میں نے توریت کے حوالے سے بتایا، زبور کی بھی ایک آیت سنا دوں گا۔ تو زبور میں بھی ہمارا ذکر ہے، توریت میں بھی ہمارا ذکر ہے، انجیل میں بھی ہمارا ذکر ہے، مگر تعریف کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ زور سے کہہ دو۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ امت خالی نیاز کھانے والی ہوگی۔ توریت و انجیل نے ہماری پہچان بتائی ہے جو آخر میں بتاؤں گا، وہ پہچان توریت و انجیل میں ہے تو تعریف کے ساتھ، ورنہ نافرمانیاں ہم کر رہے ہیں۔ شراب ہم میں ہے، جوا ہم میں ہے، سود ہم میں ہے، ویاج ہم میں ہے، زناکاری ہم میں ہے، بدکاری ہم میں ہے، لیسبین ہم میں ہے، بلاکار ہم میں ہے۔ کون سی برائی ہے جو ہم میں ہے؟ حدیث میں تو نبی نے فرمایا اوتیا علی امتی کما اوتی علی بنی اسرائیل حسب النار بالنار، میری امت میں بھی وہ ساری برائیاں ہوں گی جو بنی اسرائیل میں ہوں گی، یہاں تک کہ جوتے سے جوتے کی برابری، جیسے سیدھے پاؤں کا جوتا اور الٹے پاؤں کا جوتا دونوں سیم ہوتا ہے، ویسے ہی میرے امت و بنی اسرائیل کے حالات سیم ہوں گے، مگر پھر بھی توریت میں ہماری برائی نہیں ہے۔ قرآن میں ساری امتوں کا ذکر ہے،
مگر ان کی نافرمانیوں کا بھی ذکر ہے، انہوں نے نبیوں کو شہید کرنے کی کوشش کی، شہید کیا، وہ ساری باتیں ہیں۔ قربان جاؤ مصطفیٰ کے صدقے میں۔ ذرا بلند آواز سے پہچانو یار اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی تو اس میں فرمایا اب اللہ تعالیٰ علیہ زبور یا داؤد انہو سیاتی بعدکا من اسمو احمد و محمد صادق النبی لا اغلب علی ابدا ولا یوسنی ابدا۔ اے داؤد ان قریب تمہارے بعد وہ نبی تشریف لائیں گے جن کا نام احمد بھی ہوگا، محمد بھی ہوگا، سچے نبی ہوں گے، میں کبھی ان سے ناراض نہیں ہوں گا، وہ کبھی میری نافرمانی نہیں کریں گے۔ امتہ امت مرحومۃ، اے داؤد اس کی جو امت ہوگی وہ امت مرحومہ ہوگی۔ آتیتہم من النوافل مثل ما آتیت الانبیاء وافترضت علیہم الفرائض التي افترضت على الانبیاء والمرسلین نورهم مثل حتی جاءونی یوم القیامہ نورهم مثل نور الانبیاء۔ اے داؤد میں اس امت کو وہ نوافل عطا کروں گا جو میں نے نبیوں کو دیے ہیں۔ بلند آواز سے میں اس امت کو وہ فرائض عطا کروں گا جو میں نے نبیوں کو عطا فرمائے ہیں، یہاں تک کہ میرے محبوب کی امت قیامت کے دن آئے گی تو ان کا نور نبیوں کے نور کی طرح چمکتا ہوگا۔ کیا شان ہے۔ وَيَا دَاوُدُ وَلَقَدْ فَضَّلْتُ مُحَمَّدَ وَأُمَّتَهُ عَلَى الْأُمَمِ كُلِّهَا۔ اے داؤد میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی امت کو ساری امت پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ داؤد علیہ السلام یاد آیا کہ عمرے کے لیے بھی ہمارے آزاد جا رہے ہیں، ایک حدیث پیش کروں۔ داؤد علیہ السلام جب کعبہ شریف میں گئے تو کہتے ہیں الہی ما لعبادک علیک اذا ہم زاروک فی بیتک۔ داؤد علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ یہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جب تیرے بندے آئیں گے تو تو انہیں کیا دے گا؟ زور سے بولو اور زور سے بولو۔ الہی تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کے لیے آئیں گے تو انہیں کیا دے گا؟ تو رب فرماتا یا داؤد لِكُلِّ زَائِرٍ حَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ۔ اے داؤد ہر ملاقات کرنے والا جس کی ملاقات کو جائے تو جس کی ملاقات کو جائے اس پر حق ہے کہ ملاقات کرنے والے کو کچھ نہ کچھ دے، اس کی مہمان نوازی کرے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ اذا دعاہ اجابہم واذا سألہ اعطاہم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کرنے والے عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، جب جب دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرما دیتا ہے، جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہر زیارت کرنے والے اور ہر ملاقات کرنے والے کا حق ہوتا ہے حقاً یا داؤد ان وعافیہم علیہ فی الدنیا وان اغفر لہم اذا لقیتہم۔ اے داؤد جو میرے گھر کی زیارت کو آئے گا، کعبے کی زیارت کو آئے گا، مجھ پر بھی حق یہ ہے کہ میں دنیا میں اسے عافیت عطا کروں گا اور آخرت میں انہیں مغفرت عطا کروں گا۔ اور دنیا میں اگر عافیت مل جائے نا، عافیت سمجھتے ہو راحت، آج کتنا بھی کما لو راحت ہے، عافیت ہے۔ پہلے جو عافیت تھی وہ آج ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو کعبے کی دیدار کے لیے آئے میں اسے عافیت عطا کروں گا اور کل قیامت میں اسے مغفرت عطا کروں گا۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من اتا ھذا البیت، کعبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جو اس بیت اللہ کی زیارت کو آئے لم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، اور گالی گلوچ نہ کرے، بکواس نہ کرے، برائیاں نہ کرے۔ تو آقا فرماتے ہیں کعبے کی زیارت کے بعد، مدینے کی حاضری کے بعد ایسا لوٹے گا جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں عاشقوں کے نزدیک تو جو ہے وہ حضرت بایزید بستامی، ذرا زور سے کہہ دو، بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال میں مکہ شریف پہنچے۔ کتنے؟ ہر 2 قدم پہ 2 رکعت پڑھتے، پھر بڑھاتے قدم
پھر 2 رکعت پڑھتے، اس طرح کرتے کرتے 12 سال میں پہنچے، مگر مدینے نہیں گئے، واپس آ گئے، اور دوسرے سال اسپیشل پہلے مدینے گئے۔ کسی نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا مجھے شرم آئی کہ مدینے میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں، کعبے کے پاس جاؤں، اور کعبے کی جو ہے وہ اس کو وسیلہ بنا کے جاؤں، حضور کی بارگاہ میں ڈائریکٹ جاؤں، یہ میرا جو ہے ارادہ ہے، ایمان ہے، اس لیے میں ڈائریکٹ جاؤں۔ اللہ بلند آواز سے کہہ دو۔ حضرت نے فرمایا کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا جب ہم سے کسی نے نہضت کی طرف۔ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک دن، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے، ہوتے کہاں کعبہ و مینا، خلیل و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض شروع ہے، اصل اصول بندگی اس کا اجور کی ہے۔ ان کے تو پھر حج بھی خدا نے کرا دیے، ذرا بلند آواز سے کہہ دو، ان کے تو پھر حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اور یاد رکھیں سب کچھ اگر دنیا میں ہم نے دیکھ لیا اور اگر مدینہ نہیں دیکھا، گنبد خضرا نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا۔ اگر ہم نے پوری زندگی میں سب کچھ دیکھ لیا، آسٹریلیا چلے گئے، فلاں چلے گئے، ادھر چلے گئے، دنیا میں ہر چیز گھوم کے دیکھ لی، مگر جس نے گنبد خضرا نہیں دیکھا تو اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ گنبد خضرا دیکھنے والے سب جاتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کس نظر سے دیکھا۔ اگر نجدی نظر سے دیکھو گے تو جیسے محمد بن عبدالوہاب نجدی نے کہا کہ دنیا میں سب سے بڑا بت جو ہے یہ گنبد خضرا ہے، معاذ اللہ، نجدی نظر اسے بت کہتی ہے۔ معراج ربانی کہتا ہے کہ اس کو گرا دینا چاہیے۔ اگر اس نظر سے دیکھو گے تو بت کہو گے معاذ اللہ، مگر اگر کعبے کی نظر سے دیکھو گے جو امام احمد رضا نے دیکھا تو فوراً پکار اٹھے، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ تو جب امام احمد رضا نے گنبد خضرا کو کعبے کی نظر سے دیکھا تو پکار اٹھے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ توجہ ہے، یہ ہے باقی عرض کر رہا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی رب نے فرمایا کہ میں نے اس امت کو وہ نوافل دیے، وہ فرائض دیے جو نبیوں کو عطا فرمائے، یہ ہے ہماری شان۔ اب آپ کو بتا دوں، جب ڈگری بڑی ہو، عہدہ بڑا ہو تو ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے، آیا نا؟ ہر کٹنب میں، ہر خاندان میں ہر آدمی وڈیل نہیں ہوتا ہے، مگر جو وڈیل ہوتا ہے اس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ سب کی نہیں ہوتی ہے، آیا نا؟ بولو، وڈیل سمجھتے ہو نا؟ وڈیل سمجھتے ہو؟ جانتے ہو قرآن نے جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو تو وکیل کے پاس نہیں بھیجا ہے، وڈیل کے پاس بھیجا ہے۔ اور یہ بات بھی کر لوں پھر آگے بڑھتا ہوں، قرآن نے کس کے پاس بھیجا ہے؟ 5ویں پارے میں ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو تو لڑکی والوں میں سے ایک وڈیل آگے بڑھے، لڑکے والوں میں سے ایک وڈیل آگے بڑھے، دونوں خالی سمادھان کی کوشش کرے۔ اللہ فرماتا ہے کوشش کرنا دونوں وڈیلوں کا کام ہوگا، دونوں کے دینوں کا ملانا میرا کام ہوگا۔ ہم وکیلوں کے پاس نہیں جاتے، سب سے پہلے وکیل کے پاس جاتے ہیں، جو وکیل صاحب وہ مجھے معاف کرے، میں کسی کا دھندا مت کرانے نہیں آیا ہوں، سمجھانے آیا ہوں قرآن کی روشنی۔ وکیل اور وکیل دونوں میں فرق کیا؟ مجھے ایک سب کہنے لگے یہ وکیل اور وکیل آپ کہتے ہیں وکیل کے پاس جاؤ، وکیل کے پاس نہ جاؤ۔ ابھی جس کو بھی جیسا بھی مسئلہ ہوا، طلاق کا مسئلہ ہوا تو سیدھے کہاں پہنچتے ہیں؟ وکیل صاحب کے پاس۔ وکیل صاحب کے پاس پہنچ کر میں نے ایک وکیل سے پوچھا کہ آپ ڈائریکٹ 3 طلاق جو ہے لکھ کے دے دیتے ہیں، آنے والا آپ کو کیا 3 طلاق کا بولتا ہے؟ جب میں شروع میں رتن پور گیا ہوں، پہلا کیس میرے پاس آیا تو میں نے وکیل کو فون کیا،
میں کہا بھائی یہ 3 طلاق اس نے بولا تھا آپ کو؟ بولے نہیں، ہمارے پاس جو بھی آتا ہے تو کہتا ہے طلاق نامہ لکھ دو۔ کیا لکھ دو؟ طلاق نامہ لکھ دو۔ ہم پرانی فائل نکالتے ہیں، تاریخ چینج کرتے ہیں، نام چینج کرتے ہیں، میٹر تو سیم ہوتی ہے، دونوں کی شکایتیں سیم ہوتی ہیں، تو اسی میں اسے پڑھا دیتے ہیں۔ اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وکیل نے آپ کو پڑھا دیا اور آپ نے نیچے جو ہے سگنیچر کر دی تو 3 طلاق ہو گئی، اگر اس میں لکھا ہے تو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور ہمارا ایک مسئلہ کیا ہے، صحابہ کرام کوئی مسئلہ ہونے سے پہلے حضور کے پاس جاتے تھے، تابعین کوئی مسئلہ ہونے سے پہلے صحابہ کے پاس جاتے تھے، ہم سارا مسئلہ کرنے کے بعد مفتی کے پاس جاتے ہیں۔ ہمارا فرق یہ ہے، ہم مولانا مفتی کے پاس جاتے ہیں مگر کس کے لیے؟ کہ وہ مولانا مفتی شریعت کی بات آئی ہے نا تو اس کو طبیعت بنا دے۔ 3 طلاق ہو جانے کے بعد بھی کہتے ہیں نہیں ہوئی ہے، اور اگر اہل سنت میں نہ ملے تو اہل حدیث میں ڈھونڈ لو، کسی نہ کسی کے صاحب سے کہلوا دو، کسی نہ کسی مولانا صاحب سے کہلوا دو، کوئی بات نہیں، کہلوا دو کہ بس جو ہے نہیں ہوئی ہے۔ مولانا وہی ہمیں اچھا لگتا ہے جو کہہ دے من کے حساب سے کہ نہیں ہوئی ہے۔ ارے یار سیدھی بات ہے، اگر کسی کے ہاتھ میں بندوق ہے، میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ طلاقیں زیادہ تر ہوتی ہیں نا تو ان کی زبان کی وجہ سے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں بندوق ہو اور سامنے اس کے اندر 3 گولی ہو اور وہ ایسا کر کے میرے سامنے مارے گا تیرے بات میں نہیں مارے تو مار لے، اور پھر وہ مار دے، 3 گولی مجھے لگ جائے، میری روح نکل جائے، پھر آپ ایسا ڈاکٹر ڈھونڈو جو کہہ دے کہ یہ مرا نہیں ہے جو ہے، پھر ہم ایسا ڈاکٹر ڈھونڈیں ساری دنیا کہے کہ بھائی یہ مر گیا ہے، نہیں ہم تو ایسا ڈاکٹر نہیں جو کہہ دے مرا نہیں ہے، تو کیسے ہوگا؟ تو ایسے ہی عورتیں بھی کہتی ہیں بس دے دے طلاق دے دے اس نے بھی جو کریس دے تو وہ دے دیتا ہے تو بعد میں ڈھونڈو بولوی جو کہہ دے نہیں ہوئی ہے۔ ضروری ہے کہ ان مسئلوں کو سیکھا جائے۔ مجھ سے پوچھا وکیل نے کہ بھائی ہم تو جو ہے جو سامنے والا آتا ہے طلاق نامہ تو ہم، میں نے کہا یہ جو 3 طلاق جو تم نے لکھا ہے اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ 3 طلاق ہو 5 طلاق ہو۔ میں کہا جو تم نے لکھا ہے اس میں کچھ تھوڑا پھیر پھار کرو، اور سے سنیے گا اور یہی پھیر پھار آج سے کریے گا۔ بولے کیا پھیر پھار کروں؟ میں نے کہا پھیر پھار یہ کرو، تبدیلی یہ کرو کہ اوپر جو لکھا ہے کہ میں فلاں بنت فلاں اور تم سامنے والے پاس والے فلانا بنت فلاں فلانی تاریخ کو شریعت محمدیہ کے موجب نکاح ہوا تھا۔ میں کہا اس میں تم نے نہیں لکھا ہے کہ 3 مرتبہ قبول کیا تھا؟ بولے نہیں ایسا نہیں لکھا، مگر لکھا ہے شریعت محمدیہ کے موجب نکاح ہوا تھا۔ اب آگے تم نے لکھا ہے گھر سنسار نہ چلنے کی وجہ سے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں اتنا لکھ دو کہ گھر سنسار نہ چلنے کی وجہ سے میں تمہیں شریعت محمدیہ کے موجب طلاق دیتا ہوں۔ نکاح شریعت محمدیہ کے موجب ہوا تھا، طلاق بھی شریعت محمدیہ کے موجب دیتا ہوں، 1 2 3 کا ذکر نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ میں کہا اس سے فائدہ یہ ہوگا طلاق 1 پڑے گی۔ کا فائدہ یہ ہوگا کہ 3 مہینے کے اندر اگر میاں بیوی کو پچھتاوا ہوا، خاندان والوں کو پچھتاوا ہوا، وہ بلانا چاہتے ہیں تو میاں اسے بغیر حلالے کے بغیر نکاح کے بلا لے، اپنے پاس بلا سکتا ہے۔ تو کہتا ہے حضرت اگر 3 مہینہ ہو گیا بعد میں پھر 3 پڑ جائے گی، میں نے کہا پوری زندگی نہیں پڑے گی جب تک کہ وہ دوسری نہ دے، وہ تیسری نہ دے۔ تو بولے پھر کیا ہوگا؟ میں کہا 3 مہینے کے بعد وہ لڑکی نکاح سے نکل جائے گی، اب اسے اختیار ہوگا کسی اور سے بھی نکاح کرے، اور اگر اس سے بھی نکاح کرنا چاہتی ہے تو نئے مہر سے نیا نکاح ہوگا، ابھی بھی حلالے کی ضرورت نہیں۔ صحیح ہے؟ تو پہلے ڈائریکٹ وکیل کے پاس نہ جائیں، وکیل کے پاس آئیں۔ تو مجھ سے ایک صاحب نے کہا یہ وکیل اور وکیل میں فرق کیا ہے؟ تو میں نے کہا بگڑے ہوئے کام کو سدھارنا وکیل کا کام ہے، وہ کام کو بگڑنے ہی نہ دینا وکیل کا کام ہے۔ تو ایک وکیل بھی ہو ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر امت کی ڈگری عطا فرمائی ہے، اتنا بڑا منصب عطا فرمایا ہے۔
آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی امت نے اس امت کو سب سے افضل بنایا ہے، تو ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم کرو گے، برائی سے روکو گے۔ اب آؤ پیرانے پیر روشن زمین حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 18 سال کی عمر میں جیلان سے بغداد علم کے حاصل کرنے کے لیے سفر فرمایا ہے۔ نواز سے غوث پاک ماں کے پیٹ سے ولی، غوث پاک ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں اور بڑے بڑے اولیاء کرام ان کے آنے کا ذکر کر رہے ہیں، جنید بغدادی ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، حضرت امام حسن عسکری ان کا ذکر فرما رہے ہیں، خواجہ حسن بصری غوث پاک کو یاد کر رہے ہیں، یہ سارے اولیاء ذکر کر رہے ہیں اللہ کے ولی کا، مگر اس کے باوجود غوث پاک علم حاصل کرنے کے لیے جیلان میں بھی گئے، بغداد میں بھی آئے، 18 سے لے کے 26 سال کی عمر تک علم حاصل کیا، اور بغداد میں اس وقت بڑے بڑے مدرسے تھے، علم تھا، پڑھانے والے تھے، پڑھائی تھی، مگر آج کے مدرسوں میں جس طریقے سے سہولیات ہے، کھانے پینے کی، سونے کی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، پتے کھا کھا کے غوث پاک نے علم حاصل کیا ہے، کئی کئی دنوں تک بھوکے رہے ہیں، ایسے سارے واقعات آپ نے سنے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ درست العلم حتی صرت عتبہ ونلت السعد من مولا الموالی، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطبیت کے مقام پر پہنچ گیا۔ وہ غوث پاک بغداد کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، بغداد کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، روایتوں میں ہے وکان شیخ عبدالقادر جیلانی یمشی فی شوارع بغداد یرى المنکرات فی کل مکان ویرى الکذب والخداع والغش ویرى عدم الرحمت بالغریب والفقیر ویرى مجالس الخمر والشراب فی کل مکان ویسمع غناء القینات وضرب الاوتار فی خلال الابواب۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی گلیوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھر میں شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، جھوٹ، مال میں ملاوٹ، اگر کوئی دودھ بیچتا ہے تو اس میں ملاوٹ، کوئی اناج ہو کر رہا ہے تو اس میں ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، جب کہاں شادی ہوئی تو سارے مال کو دبا دیا اور بعد میں کس دام سے بیچا، دھوکہ دھڑی، خیانت، اور پھر مالدار جو ہے ظلم یہ کرتے تھے کہ غریبوں کو مال نہیں دیتے تھے، جہاں حرام کام میں خرچ کرنا ہوتا تھا خرچ کرتے۔ اور پھر غوث پاک نے دیکھا ہر جگہ شراب کی مجلس ہے، ہر جگہ شراب شباب ہے، اور ہر طرف گانے باجے کی مجلسیں ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں تنہا عالم نہیں تھے، بغداد میں اس وقت بڑے بڑے اولیاء علماء تھے، مجلسیں سجتی تھی، جمعہ میں خطبے ہوتے تھے۔ حضرت شیخ امام جبائی فرماتے ہیں وکان شیخ عبدالقادر جیلانی یری الناس ینصتون الی خطبۃ الخطیب فی یوم الجمعہ وإلى واعظ الواعظ في المساجد والمجالس ثم يخرجون إلى شارع بغداد والبيوت كأنهم لم يسمعوا منه شيئا۔ غوث پاک نے دیکھا کہ لوگ جمعہ کے دن تقریریں سن رہے ہیں، بغداد میں مسجدوں میں مجلسوں میں خطبہ سنا جا رہا ہے، تقریریں سنی جا رہی ہے، مگر جب جیسے ہی تقریر ختم ہونے کے بعد، خطبہ ختم ہونے کے بعد گھر جاتے، بازار جاتے، ایسے ہی ہو جاتے جیسے ہم کأنہم لم یسمعوا منہ شیئا، جیسا کہ کچھ سنا ہی نہیں۔ غوث پاک نے بغداد کے حالات کے تعلق سے خود فرمایا وَكَانَ يَرَى أَصْحَابَ السُّلْطَانِ يَقْتَصِرُونَ عَلَى جَيَابَةِ الْأَمْوَالِ وَأَخْذِ الْفَيْضِ لِأَنفُسِهِمْ وَلِأَوْلَادِهِمْ وَكَانَ يَرَى الْعُلَمَاءَ يَشْتَغِلُونَ بِالْفَتْوَى وَالتَّعْلِيمِ وَيَدَعُ النَّاسَ صَادِرِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَشَهْوَاتِهِمْ وَمُخَالَفَتِهِمْ۔ غوث پاک نے بغداد میں بڑے بڑے حکمرانوں کو دیکھا، انہیں قوم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، قوم کہاں جا رہی ہے، قوم گمراہ ہو رہی تھی، قوم جو ہے گناہوں میں مبتلا ہو رہی تھی، اور جو حاکم تھے وہ سب مال کے جمع کرنے میں اور اپنے اور اپنی اولاد کے لیے لوگوں سے بیعت لینے میں مشغول تھے۔
بغداد میں جو علماء تھے وہ کتابوں کے لکھنے میں اور فتویٰ دینے میں مشغول تھے، انہوں نے لوگوں کو بے لگام چھوڑ دیا تھا، سب اپنی اپنی خواہشات میں مبتلا تھے اور شریعت کو تربیت کرنے کی اس میں مبتلا تھے۔ ایسی صورت میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے اور کئی مرتبہ بغداد چھوڑ کر کے جانے کا اپنے ارادہ کر لیا۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے 15 دن نکل گئے اور تستر شہر میں پہنچ گئے، وہاں غیب سے آواز آئی عبد القادر واپس ہو جاؤ، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا فرمایا۔ فرماتے ہیں ایسے ہی ایک مرتبہ چلتے چلتے چلا گیا، جب باب الہ پہنچا تو وہاں میں نے دیکھا کوئی مجھے دھکا دے رہا ہے، کہہ رہا ہے واپس جا۔ فَإِنَّهُ يَنْفَعُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ عطا فرمائے گا۔ تو حضرت شیخ حماد درباز تھے جو مجھے واپس کر رہے تھے۔ ایسی صورت میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر فرماتے ہیں سن ہجری 521 شوال مہینے کی 16 تاریخ منگل کا دن ظہر سے پہلے سو رہا تھا کہ مصطفیٰ کریم خواب میں تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا عبد القادر بغداد میں مجلسیں ہو رہی ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، خطبے ہو رہے ہیں، یا بنیا لما لا تتکلم، بیٹے تم تقریر کیوں نہیں کرتے ہو، تم قرآن کیوں نہیں سنا رہے ہو، تم حدیث کیوں نہیں سنا رہے ہو؟ غوث پاک فرماتے میں نے عرض کی یا ابتا انا رجل عاجمی کیف اتکلم علی فصحاء العرب ببغداد، میں عجمی آدمی ہوں، ایران کا رہنے والا ہوں، میری زبان فارسی ہے، ان سب کی زبان عربی ہے، میں ان بغداد کے عربی لوگوں کے سامنے عربی میں کیسے گفتگو کر سکتا ہوں؟ غوث پاک کہتے ہیں نبی نے مجھ سے فرمایا افتح فاکا، عبد القادر اپنا منہ کھولو، ففتحتہ ففتن فیہ سبعا، میں نے منہ کھولا۔ غوث پاک فرماتے ہیں حضور نے اپنا دعا میں دہن میرے منہ میں 7 مرتبہ ڈالا اور فرمایا تکلم علی الناس وادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، عبد القادر جاؤ اور جا کر کے لوگوں سے گفتگو کرو، تقریر کرو اور انہیں حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ۔ وہ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں بیدار ہوا، صلیت الظہر، میں نے ظہر پڑھی، وجلست علی الکرسی فحضرنی خلق کثیر قد ارتجى علی، اب جب میں کرسی پر بیٹھا پہلی ہی مجلس تھی، ہزاروں کا مجمع اچانک ہو گیا، بڑا مجمع سامنے ہو گیا، مجھ پر گھبراہٹ پاری ہو گئی۔ اب میں بیٹھا تو ہوں کرسی پر، میں بول نہیں سک رہا ہوں، بول نہیں رہا ہوں۔ اب غوث پاک فرماتے ہیں رأیت علی ابن ابی طالب قائما بإذاء المجلس، آواز سے غوث پاک فرماتے ہیں میں نے سید السادات مولائے کائنات ولیوں کے سردار باب مدینۃ العلم مولائے کائنات کو میں نے مجلس کے کنارے کھڑے ہوئے دیکھا۔ اب یہاں خواب نہیں ہے، ظہر سے پہلے خواب ہے، اب یہاں مولا علی جو ہے وہ شکل و صورت میں سامنے کھڑے ہیں، دیکھنے والے پر بھی قربان، دکھانے والے پر بھی قربان، کسی کو نظر نہیں آ رہے، غوث پاک کو نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا یا بنیا لما لا تتکلم، اے بیٹے کیوں جو ہے گفتگو نہیں کرتے، کیوں تقریر نہیں کرتے؟ میں نے کہا یا بتا قد ارتجى الی، مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی ہے۔ یا مولا کائنات نے فرمایا افتح فاکا، اپنا منہ کھولو۔ عالم بیداری نے کہا ففتحتہ، میں نے منہ کھولا، ففتح فی ستا، تو مولا علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا۔ میں نے عرض کی یا بتا لما لا تقبلها 7، آپ نے 7 مرتبہ مکمل کیوں نہیں کیا؟ ابھی آپ سن چکے حضور اور مولا علی دونوں ساتھ میں تشریف نہیں لائے ہیں، حضور خواب میں تشریف لائے ہیں، مولا علی عالم بیداری میں تشریف لا رہے ہیں، مگر مولا علی جواب دے رہے ہیں اکمن ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے 7 مرتبہ ڈالا ہے تو علی حدث کرتے ہوئے 6 مرتبہ ڈالا ہے تاکہ برابری نہ ہو جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر،
اور پھر حضور غوث پاک نے جو تقریر کا سلسلہ شروع کیا ہے تو قسم خدا کی حضور غوث پاک تقریر فرماتے ہوتے اور اسی دوران روایتوں میں ہے کان من اولادہ ذکورا و اناسا یموت لیلۃ مجلسی فلا ينقطع المجلس. حضور غوث پاک کرسی پر تشریف فرما ہے، تقریر فرما رہے ہیں، اور کسی رات اگر آپ کے کسی لڑکے یا لڑکی کا انتقال ہوتا وہ خبر دی جاتی تو غوث پاک تقریر بند نہ کرتے، خطاب پر نہ فرماتے، بلکہ شروع رکھتے. اور یہاں تک کہ والغاسل یغسل المیت، غسل دینے والا میت کو غسل دے دیتا. فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ غُسْلِهِ جَاءُوا إِلَى الْمَجْلِسِ، جب وہ غسل سے فارغ ہو جاتے تو غوث پاک کے بیٹے کو لے کر کے جب مجلس میں آتے، اب اس کے بعد غوث پاک نماز جنازہ پڑھتے اور پھر اس کے بعد واعظ کہنے میں لگ جاتے. پوری زندگی غوث پاک نے اسی طریقے سے تبلیغ فرمائی ہے. اور غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کیف یرحمون العصاة وهم موضع الرحمہ. فرماتے ہیں نافرمانوں پر کیسے رحم کیا جائے، گنہگاروں پر کیسے رحم کیا جائے. فرماتے ہیں گنہگار ہی تو رحم کے لائق ہے. زور سے بولو. اور فرماتے لوگ کہتے ہیں گنہگاروں کو کیسے گلے لگایا جائے، نافرمانوں کو کیسے گلے لگایا جائے، ان کو اپنے پاس کیسے بلایا جائے. غوث پاک فرماتے ہیں ارے انہیں ہی تو گلے لگانا ہے، انہیں ہی تو اپنے پاس بلانا ہے. اب غوث پاک اس کے بعد جو جواب عطا فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ اذا راى احدهم ولده اسيرا في يد الكافر الیس یجتہد فی تخلیصہ. حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اگر دیکھے کہ اس کا بیٹا کسی کافر کے ہاتھ میں قید ہو گیا ہے تو اپنے قیدی بیٹے کو چھڑانے کی کوشش کرے گا کہ نہیں؟ پورا مجمع بولو. تو غوث پاک فرماتے ہاں قذل عارف الخلق جمیعہم اولادی، ایسے ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، ایسے ہی پیر طریقت ہوتا ہے، ایسے ہی پیر ہوتا ہے. پیر کے لیے اس کی سارے مرید جو ہیں وہ اولاد کی طرح ہے. وہ گناہ کے ہاتھ میں قید ہے، وہ شیطان کے ہاتھ میں قید ہے، وہ نافرمانیوں کے ہاتھ میں قید ہے. اب پیر سچا وہ ہوتا ہے کہ مرید کہیں بھی گناہ کرتا ہو اسے گناہوں سے روکے، اسے برے عقیدے سے روکے، اسے برائیوں سے روکے، وہی سچا پیر ہوتا. پھر یہ طریقہ سمجھ رہے ہوں؟ غوث پاک فرماتے ہاں قذل عارف الخلق جمیع اولادی. عارف باللہ جو ہوتا ہے، پیر طریقت جو ہوتا ہے. اور مجھے ابھی میں مارینا شریف گیا تھا، اللہ تعالیٰ وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. ایسے ایسے پیر ہیں آج الحمدللہ مارینا شریف میں. مجھے حضور رفیق ملت نے فرمایا پیر جو ہوتا ہے نا، ہر پیر کے مالدار مرید بھی ہوتے ہیں اور غریب مرید بھی ہوتے ہیں. آیا نہ بولو زور سے. تو حضور رفیق ملت فرماتے ہیں کہ پیر جو ہوتا ہے وہ مالدار اور غریب مرید کے بیچ میں پول ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پول ہوتا ہے. وہ مالدار مریدوں کے جیب سے لیتا ہے اور غریب مریدوں کو پہنچاتا ہے. اسی کا نام پیر ہوتا ہے. حضور رفیق ملت سے بھی کسی نے کہا تو حضرت بارہ شریف میں لوگ اتنے آتے ہیں، آپ سب کو کھلاتے ہو، رات میں دن ہاں لنگر بھی جاری رہتا ہے، اور یہاں لوگ رہتے ہیں، کسی سے آپ بھاڑا نہیں لیتے، کرایہ نہیں لیتے، کسی سے کچھ نہیں لیتے. فرمایا ہم بھی جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی اپنے پیر کے لیے کیا کیا بچھاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. کیا وہ ہمارے یہاں آئے تو ہم ان سے بھاڑا لیں؟ ذرا زور سے کہہ دو. پیر کون ہوتا ہے؟ تاج العلماء حضرت سیدنا محمد میاں رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ پہچانوں گے نہیں، اتنا کہہ دوں ترکی باپو کا نام سنا ہے راجکوٹ میں؟ آئے نا زور سے بولو. ترکی باپو کے پیر و مرشد، ترکی باپو کو جنہوں نے خلافت عطا فرمائی، ایک بریلی سے مفتی اعظم نے عطا فرمائی، مارینا سے تاج العلماء نے عطا فرمائی. وہ تاج العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید بدائنوں میں ایک رنڈی کے چکر میں آ گیا. حضرت مفتی مظفر حسین صاحب جو تاج العلماء کے خلیفہ تھے، انہوں نے ایک دن پکڑا اور کہا کہ تم کیا کر رہا ہے؟ بولے نہیں اب تو وہ برقعے میں آ گئی ہے،
اب تو وہ نیک بن گئی ہے، وہ سدھرنا چاہتی ہے، تو لہذا اب میں اسے جو ہے نکاح کر لوں۔ وہ چکر میں آ گیا تو میٹھی میٹھی باتیں کرتا۔ ابھی دونوں بات کرتے تھے کہ ڈاکیے نے آ کر اس مرید کے ہاتھ میں خط دیا۔ خط حضور تاج العلماء کا تھا، زور سے جیسے ہی خط کھولا، پیر کون ہوتا ہے بتا، ماریرا کوئی کہنے نہیں گیا ہے تاج العلماء۔ یہاں بدائیوں میں مرید رنڈی کے چکر میں آ گیا ہے، اور پیر کیا خبر رکھ رہا ہے۔ جیسے ہی خط کھولا تو اس میں پہلی لائن میں لکھا تھا، رنڈی کی مثال گدلے والی کرسی جیسی ہے۔ زور سے تو بیٹھے گا تو دبی رہے گی، اٹھے گا تو پھر اٹھ جائے گی، تو اس چکر میں کہاں پڑ رہا ہے؟ کہ حضرت کو کس نے بتایا؟ کہا حضرت کو کون بتاتا ہے؟ ذرا بلند آواز سے کہہ دو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں، پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ برائیوں سے روکنا، آج ہمارے اندر سب سے بڑی جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان دونوں کو بھول چکے ہیں۔ ہماری ڈگری تو بڑی ہے مگر ذمہ داری ہم سے ادا نہیں ہو رہی ہے۔ اچھی باتوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت زبان سے کہا جائے۔ اگر کوئی دودھارا جانور رکھتا ہے اور اگر سارے لوگ اس میں پانی ملا رہے ہیں، وہ اکیلا بھی نہیں ملا رہا ہے، تو وہ تبلیغ کر رہا ہے، وہ لوگوں کو برائیوں سے روک رہا ہے۔ ذرا بلند آواز سے، اگر سارے لوگ جو ہے مال میں ملاوٹ کر رہے ہیں اور اگر ایک اللہ کا بندہ نہیں کر رہا ہے تو وہ اپنے عمل سے بھی اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے۔ آج ضروری ہے کہ زبان سے زیادہ ہم عمل سے اسلام کی تبلیغ کریں، اپنے بچوں سے اسلام کی تبلیغ کریں، اور اگر گھر میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو قسم خدا کی بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ بولو پڑتی ہے؟ آیا نہ بولو، ضرورت پڑتی ہے۔ ابھی شاید کربلا شریف جنازہ بشرف میں حضور سرکار گلزار ملت نے میرے بیٹے معین سے کہا، ایسی انگوٹھی کیوں پہنتے ہو، اس طرح کیوں پہنتے ہیں؟ اس نے ایسی پہنی تھی، تو کہتا ہے پتہ نہیں ابا پہنتے ہیں تو میں پہنتا ہوں۔ میں مثال دے رہا ہوں، اور میں اس لیے پہنتا ہوں کہ ترکی بابو ایسے پہناتے تھے، جب یہ حضرت کے پاس جاتا تھا تو پہلے یہ سب سیدھا کرتے تھے، میری گھڑی سیدھی کرتے تھے، یہ سیدھا کرتے تھے، اور ایک بٹن سیدھا کرتے تھے، اور فرماتے تھے ہم اپنے چھوکری نہیں ہیں، اپنے چھوکرے ہیں، یہ فیشن چھوکریوں کے لیے ہے جو اس طرح پہنے، ہم تو جو ہے سنت سمجھ کے ہمیں کرنا ہے، وہ گھڑی پہنی ہے ٹائم دیکھنے کے لیے تو ہم ایسے پہنے، یہی بزرگوں کا طریقہ ہے۔ پتا چلا کہ گھر میں اگر نماز ماں باپ پڑھیں تو اولاد کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم جہانگی تو مناتے ہیں، مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ماں کے پیٹ سے ولی، مگر جب جا رہے تھے 18 سال کی عمر میں تو ماں نے کیا کہا تھا، بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ یہ غوث پاک کی ماں کی تعلیم ہمیں کیا سبق دے رہی ہے؟ ہمیں سبق یہ دے رہی ہے کہ تعلیم جو ہے مدرسوں میں ہوگی، تربیت گھر میں ہوگی۔ آیا نہ بولو، زور سے بولو۔ مدرسے میں بچوں کو دعائیں سکھائی جاتی ہے، مدرسے میں بچوں کو سب کچھ سکھایا جاتا ہے، مگر گھر میں ہم ان بچوں سے کہیں کہ بیٹا کھانے سے پہلے دعا تو بھی پڑھ لے اور ہم کو بھی پڑھا لے، سونے سے پہلے کی دعا تو بھی پڑھ لے ہم کو بھی پڑھا دے۔ یہ سب گھر میں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ گھر میں یہ ماحول پیدا کریں، نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، ان سب کے حوالے سے، بیٹا آج اچھا کھانا بنا ہے، کیا تیرے جو ہے دوست کو تو نے بھیجا ہے؟ کیا تیرے دوست کا باپ نہیں ہے، وہ یتیم ہے، تو چلو اسے اچھا کھانا بھیجیں۔ گھر میں کبھی ہم خبر کرتے ہیں یہ سب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، پہلے حدیث سناؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، آپ تو جو ہے دیہات کے رہنے والے ہیں، گھر گھر جانور ہوتے ہیں، پوری دنیا میں کوئی ایسی کورٹ نہیں ہے جہاں جانوروں کی فریاد سنی جائے۔ آئے نہ بولو۔ ایک مصطفیٰ کی بارگاہ ہے جہاں جانور بھی فریاد کر رہے ہیں، اور جانور اگر مالک کو ستاتا ہے تو مالک بھی آگے فریاد کرتا ہے۔
ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پہ شدران ناشاد ہلے رنج و عنا کرتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بخشان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سب کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ تو ایک صحابی آئے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا اونٹ مجھے سونے نہیں دیتا، میرا اونٹ مجھے سونے نہیں دیتا۔ آقا نے فرمایا اونٹ کو بلایا جائے، بولے کیسے سونے نہیں دیتا؟ ہاں جب میں سوتا ہوں تو ایسی ایسی آوازیں نکالتا ہے، چیخیں مارتا ہے جس سے میں سو نہیں پاتا۔ نبی نے اونٹ کو بلایا، اونٹ نے آ کر حضور کے جو ہے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ سرکار نے فرمایا کیا تیرا آقا تجھ پر ظلم کرتا ہے؟ اونٹ کہتا ہے نہیں۔ تجھے کھانا برابر نہیں دیتا؟ نہیں دیتا ہے۔ کافر تو جو ہے آوازیں نکال کر اپنے مالک کو سونے کیوں نہیں دیتا؟ تو اونٹ کہتا ہے یا رسول اللہ صبح ہوتے ہی میرا مالک مجھے لے جاتا ہے، وہ بھی کام کرتا ہے، مجھ سے بھی کام کراتا ہے، شام کو آتا ہے تو سب سے پہلے مجھے چارہ دیتا ہے، مگر پورے دن کا تھکا رہتا ہے، کبھی کبھی وہ ایسے سو جاتا ہے کہ اس نے عشاء نہیں پڑھی ہوتی اور تھکن کی وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کی آنکھ کھلے بھی نہیں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کی عشاء کی نماز قضا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کل مجھ سے پوچھے، اس لیے آوازیں نکال کر اس کو عشاء کی نماز کے لیے جگاتا ہوں۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھیے، جانوروں سے پوچھا نہیں جائے گا، پوچھا جائے گا نہیں، مگر اس کو احساس ہے ہم سے پوچھا جائے گا۔ بخاری شریف میں کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، یہ آپ کے سامنے ابھی تقریر کر رہا ہوں نا، آپ کو آپ مائک مل گیا نے میں بول رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، کل ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے ما من خطیب یخطب بخطبۃ الا اللہ سائل عنہا ماذا اراد بہا، جو تقریر مقرر کرتا ہے، جو خطیب خطبہ دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس سے بھی پوچھے گا تیرا مقصد کیا تھا، لوگوں کو سدھارنے کا مقصد تھا، اصلاح کا مقصد تھا، یا واہواہی کرانے کا مقصد تھا، کیا مقصد تھا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ ایسے ہی ہر ماں باپ سے پوچھا جائے گا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم نے کہا ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے ان کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم سے تمہارے بیٹے نے 50,000 کا لاکھ کا موبائل مانگا، بیٹی نے مانگا، تم نے دلا دیا، بعد میں تم نے چیک کیوں نہیں کیا کہ وہ کیا کرتا تھا، تمہاری بیٹی کیا کرتی تھی، وہ کس سے باتیں کرتی تھی، نہ ہمیں تو فیشن چلے بدوئی چالے، بدوئی نہ چالے جو شریعت کے ایک چالے، سمجھ رہے ہیں؟ یاد رکھیں جتنا شریعت چھوڑ کر فیشن کی طرف جائیں گے سمسیائیں بڑھیں گی، اور ساری سمسیاؤں کو دور کرنا ہوگا تو پھر مصطفیٰ کی تعریف پر آنا ہوگا۔ بولو یہ سب سگائی کے بعد، منگنی کے بعد جو باتیں ہوتی ہیں، سگائی توڑواتی ہیں کہ نہیں؟ آیا نا، پتہ نہیں آپ کے دیہات میں تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، مگر مولانا صاحب کوئی بڑائی کی بات نہیں کرتا، 2 بچیوں کی شادی ہوئی اور تیسری بھی ہے، مگر 2 بچیوں نے تو اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا بھی نہیں، اللہ کا شکر ہے آج بھی جی رہے ہیں۔ یہ سب ماں باپ کے اوپر ہے، یہ اپنے اوپر ہے۔ بچیاں جو ہیں اسے موبائل دلاتے ہیں، منع نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِن طُولِكَ لَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، فرمایا اپنے بیوی بچے پر خوب خرچ کرو، خرچ کرنا منع نہیں ہے، مگر ادب کی لاٹھی اٹھا کے رکھ مت دو، انہیں اللہ سے ڈراتے رہو۔ تم نے اگر موبائل دلا دیا ہے تو موبائل دلانا کمال نہیں ہے، اس کو سنبھالنا کمال ہے کہ اتنا بڑا موبائل دلانے کے بعد وہ پھٹک تو نہیں رہی ہے، کہیں ادھر ادھر تو نہیں ہو رہی ہے۔ آج سگائیاں برباد ہوتی ہے تو موبائل کی وجہ سے، اور شادی کے بعد زیادہ طلاق ہوتی ہے، گھر نہیں چلتے تو بھی موبائل کی وجہ سے۔ یہ ہمیں اس پر کنٹرول کرنا ہوگا، ماؤں کو کنٹرول کرنا ہوگا۔
اللہ کے رسول کی تعلیم اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا ہے، حضور کے بھی داماد ہوئے ہیں، اس کو کیسے سنبھالا جائے، یہ ساری چیزیں نبی کی تعلیم میں موجود ہیں۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم گھر میں ایسا ماحول بنائیں۔ تو آقا نے فرمایا رحمہ اللہ رجلا قال یا حلا صلاتکم و صیامکم و جیرانکم و یتیمکم لعل اللہ یجمعکم الی یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے جو گھر میں آ کے پوچھتا ہے اے میرے بیوی بچوں، تم نے نمازیں پڑھی، تم نے روزے رکھے، تم نے یتیموں کا حق ادا کیا، تم نے پڑوسیوں کا حق ادا کیا۔ اللہ ایسے آدمی پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں پوری فیملی کو جنت میں ساتھ میں رکھے گا۔ نواز سے تو گھر میں دین کا ماحول پیدا کریں اور یاد رکھیں ساری سمسیاں جو ہمیں ہوتی ہے اس ساری سمسیا کا حل یہ ہے کہ آج ہم نے پہچان، ایک مثال آپ کو دوں، وردی جو ہوتی ہے نا، وردی یہ ایک گارنٹی ہوتی ہے، اور جو پولیس والا یا جو بھی وردی والا اگر وردی میں نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کی کوئی گارنٹی ہوتی۔ وردی ایک پہچان ہے، اور جہاں پہچان لے کے آدمی جاتا ہے وہاں اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے۔ سکھ قوم کی بھی وردی ہے، پہچان ہے۔ اس قوم کا آدمی جہاں بھی جائے گا، اس قوم کا ایک آدمی 10 سال تک بڑا پردھان رہا تو پگڑی کے ساتھ رہا کہ نہیں رہا؟ پورا مجمع ہاں بولو، رہا نا؟ ہماری پہچان کیا ہے؟ ہماری پہچان کوئی لال نیلے پیلے کپڑے نہیں ہے۔ ہماری پہچان اللہ تعالیٰ نے 36ویں پارے میں بیان فرمائی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ توریت میں ہماری پہچان، انجیل میں ہماری پہچان کیا ہے؟ قرآن کے 26ویں پارے میں اللہ بیان فرماتا ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ والوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کے چہرے نماز کی برکت سے روشن ہوں گے۔ نماز ہماری پہچان ہے۔ اس پہچان کے ساتھ اگر ہم کہیں چلے جائیں، کہ صحابہ ایران گئے، صحابہ سیریا گئے، صحابہ جو ہے روم گئے، سپر پاور طاقتوں میں گئے، تو وہ کیا لے کے گئے؟ وہ نظام مصطفیٰ لے کے گئے، وہ پہچان لے کے گئے۔ تو جہاں گئے وہاں یہودیت کی پہچان ختم ہوئی، عیسائیت کی پہچان ختم ہوئی، اسلام کی پہچان ہو گئی۔ ضروری ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بلند آواز سے کہہ دو، بلند آواز سے۔ ایک حدیث آخری سنا دیتا ہوں، مگر پہلے مثال سمجھا دیتا ہوں۔ مجھے اگر 5 لاکھ کی ضرورت ہو اور ایک سیٹ صاحب سے، حاجی صاحب سے کہوں کہ حاجی صاحب ضرورت ہے، تو آپ فکر نہ کرو نا، ہو جائے گا، میری گارنٹی۔ تو حاجی صاحب نے گارنٹی لی تو میری فکر کم، آیا نہ کہہ دو، صحیح ہے نا؟ زمین کا کیس چلتا ہوگا، کلیکٹر صاحب کے پاس جائیں، کلیکٹر صاحب کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں، آپ کی زمین ہاتھ سے جائے گی نہیں، تو فکر ختم، گارنٹی کلیکٹر صاحب کی۔ کوئی معاملہ ہو گیا لڑائی کا، پی ایس آئی کے پاس گئے تو آپ فکر نہ کرو، ایف آئی آر نہیں ہوگی، گارنٹی ہو گئی، گارنٹی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب ترمذی شریف کی حدیث ہوئی، نبی نے فرمایا من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی گارنٹی میں آ جاتا ہے۔ پورا مجمع بولو فجر پڑھنے والا کس کی گارنٹی میں آتا ہے؟ تو سے بولو اللہ کی گارنٹی میں۔ دنیا میں جس نے بھی گارنٹی لی سب کی طاقت کی لیمٹ ہے، مگر اللہ جو گارنٹی لیتا ہے اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ پتہ یہ چلا فجر پڑھنا ہمارا کام ہوگا، ہماری ہر بگڑی کو بنانا پروردگار کا کام ہوگا۔ غوث پاک کے صدقے میں آج عہد کریں انشاءاللہ تعالی 5 ٹائم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، 5 ٹائم نماز پڑھیں گے۔ 2 کام کر دو، ایک یہ ہے کہ اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اور اب یہ ہے کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا رشتہ سنی صحیح العقیدہ کے ساتھ کرو، انشاءاللہ ہمیشہ سنیت شاد و آباد رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔